دجال. آخر کون ہے دجال اور ایسی کیا پاورز ہیں دجال کے پاس کہ جس کی وجہ سے اس کو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے. دجال کی ایک آنکھ ہوگی جو انگور کی شیپ کی طرح کی ہوگی اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا یعنی کافر. اور کہا جاتا ہے کہ ہر مومن دجال کو پہچان لے گا چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. Now let's talk about the powers of دجال. دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی. یعنی جو اس کا حکم مانے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس کا حکم ماننے سے انکار کر دے گا دجال اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. بٹ ایکچولی اس کی جنت ہماری دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ ہماری جنت ہوگی. اور اس کے پاس ایک ایسی پاور ہوگی جس سے وہ کسی بھی نوجوان یا بوڑھے آدمی کو قتل کرے گا اور دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا. اور یہ ایک ایسی یونیک پاور ہوگی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس پر یقین کرنے لگ جائیں گے اور اس کے فتنے میں آ جائیں گے. اور دجال کے پاس ایک ایسی سواری ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 80 ہاتھ کے برابر ہوگا. کین یو امیجن اتنی بڑی سواری کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 80 ہاتھ کے برابر ہوگا. اور یہ ایک ایسی سواری ہوگی کہ جس پر بیٹھ کر دجال دنیا کے کسی بھی علاقے کا سفر کچھ ہی سیکنڈز میں کر سکے گا. اور دجال کے پاس ایک ایسی پاور ہوگی کہ جس سے وہ جب چاہے دنیا میں بارش برسانا چاہے تو بارش کو برسا سکے گا اور جب چاہے اس بارش کو روکنا چاہے تو اس کو روک دے گا. Now let's talk about the location of دجال. ویسے تو دجال کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں لیکن ایک ایسی حدیث ملتی ہے کہ جس سے ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں ہنٹس ملتی ہیں کہ ایک دن بڑی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور ابھی ہم سمندر کے درمیان میں ہی تھے کہ سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی رستے سے بھٹک گئی. اور کچھ دن ہم سمندر میں بھٹکنے کے بعد سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کر کھڑا کر دیا. تو جب ہم اس جزیرے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہماری ملاقات ایک بہت ہی عجیب قسم کی مخلوق سے ہوتی ہے جو بالکل کالا اور جسم پر بہت سارے بال. ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام جساسہ ہے اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، وہاں اندر ایک مندر ہے، وہاں پہ ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے. تو جب ہم اس مندر کی طرف روانہ ہوئے اور مندر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہماری نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے. ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے 3 سوال کرتا ہے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر ابھی بھی پھل لگتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں وہاں پر تو ابھی بہت پھل لگتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا مجھے لیک آف تبریا کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں وہاں پر ابھی تو بہت پانی موجود ہے. تو اس نے کہا اچھا چھوڑو مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ دنیا میں آ چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں وہ آ چکا ہے اور ابھی وہ مدینہ میں ہے اور بہت سارے لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں. تو یہ سن کر وہ حیران ہوا، کیا وہ ابھی مدینے میں ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور پھر میں دنیا کے تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے. تو اس ٹائم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم ادھر سے ایک سیدھی لائن کھینچے تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے جو کہ پاکستان میں ہے. اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہ وہاں پر مندر بھی ہے اور وہ مندر کوئی 30-40 سال پرانا نہیں بلکہ 2000 سال پرانا مندر. کچھ یاد آیا؟ جساسہ، دجال. لیکن اگر آج آپ استولا آئلینڈ جائیں تو میں بھی آپ کو دجال نہ ملے
وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ ہنٹس ضرور مل جائیں۔